ویلکم بیک۔ سیاسی منظرنامے پر نظر ڈالیں گے جہاں سیاسی پارٹیاں ایک ایک کر کے الیکشن مہم شروع کرتی دکھائی دے رہی ہیں اور اب پاکستان پیپلز پارٹی بھی الیکشن مہم میں شامل ہو چکی ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ ملک میں انتخابات ہونے والے ہیں، کارکن اس حوالے سے تیاری کر لیں، الیکشن میں بھرپور حصہ لے کر دشمنوں کو بتائیں گے کہ یہ شہیدوں کی پارٹی ہے۔ ساتھ یہ بھی کہا کہ الیکشن میں مخالفوں کو بدترین شکست بھی دیں گے۔ ادھر مریم نواز نے کہا کہ نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم بنیں گے۔ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی نے خط لکھ کر مریم نواز کو خطاب کی دعوت دی ہے، جس پر سوشل میڈیا پر بہت شور نظر آ رہا ہے۔ اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بھی گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں خطاب کر چکے ہیں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف لندن سے سعودی عرب پہنچ چکے ہیں اور یوں ان کے پاکستان واپسی کے سفر کا آغاز ہو چکا ہے۔ نواز شریف ہیتھرو ایئرپورٹ سے سعودی عرب کے لیے روانہ ہوئے تھے، جہاں مسلم لیگ نون کے کارکن سابق وزیر اعظم کو ایون فیلڈ سے الوداع کہنے پہنچے، اور اطلاعات یہ ہیں کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف عمرے کی ادائیگی کے لیے لندن سے سعودی عرب پہنچے ہیں۔ سعودی عرب میں تقریباً وہ 1 ہفتہ قیام کریں گے اور اس کے دوران نواز شریف کی اعلیٰ حکام سے متعدد ملاقاتیں بھی طے ہیں۔ سعودی عرب کا دورہ مکمل کر کے نواز شریف 17 یا 18 اکتوبر کو دبئی پہنچیں گے اور پھر وہاں 3 دن قیام کے بعد 21 اکتوبر کو وہ لاہور کے لیے روانہ ہوں گے۔ نواز شریف کی دبئی میں بھی متعدد ملاقاتیں طے ہیں۔ پروگرام کے مطابق نواز شریف 21 اکتوبر کو پاکستان جانے کے لیے دبئی سے لیگی کارکنوں اور صحافیوں کے ساتھ روانہ ہوں گے اور یہ خصوصی پرواز دبئی سے اسلام آباد پہنچ کر آدھے گھنٹے بعد لاہور کے لیے اڑان بھرے گی۔ اس حوالے سے ہم مزید بات کریں گے۔ سینئر صحافی لندن سے اظہر جاوید نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ اظہر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ نواز شریف کے پاکستان واپسی کے سفر کا آغاز ہو چکا ہے، اب وہ باتیں بھی ختم ہو چکی ہیں کہ شاید اس مرتبہ وہ تاریخ دے کر آئیں گے یا نہیں آئیں گے، آپ اس پر کیا کمنٹ کریں گے؟ سابق وزیر اعظم نواز شریف پاکستان واپسی کے سفر کا آغاز کر چکے ہیں۔ وہ سعودی عرب پہنچ چکے ہیں اور گزشتہ روز لندن سے انہوں نے اس سفر کا آغاز کیا، جب بیبل فیلڈ ہاؤس سے وہ روانہ ہوئے لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ پر، اور لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ پر ان کو سرکاری پروٹوکول دیا گیا۔ پاکستان کے ہائی کمشنر ڈاکٹر فیصل خصوصی طور پر ایئرپورٹ میں موجود تھے، جنہوں نے نواز شریف کو ریسیو کیا اور وہاں سے الوداع کہا۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ گزشتہ پونے 4 سال میں نواز شریف نے لندن میں جو وقت گزارا وہ ان کی زندگی کا اہم اور مشکل وقت تھا، کیونکہ ایک تو بیماری اور اوپر سے پولیٹیکلی وہ ان ایکٹیو کرنے کی ان کو کوشش کی گئی، لیکن گجرانوالہ جلسے کی تقریر کے بعد جو چیزیں بہتر ہونی شروع ہوئی ان کے لیے، پھر اس کے بعد پی ڈی ایم نے حکومت حاصل کی، لیکن پھر اس سے بڑا مسئلہ ان کو آیا جو اقتدار میں آئی، جب پی ڈی ایم اور شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، تو مہنگائی کی وجہ سے جو پرابلمز آئی مسلم لیگ نون کو، تو وہ بھی ان کو فیس کرنا پڑی۔ تو جو حالات ہیں، واقعات ہیں، وہ یہی ہیں کہ سابق وزیر اعظم اپنی واپسی کا سفر کا آغاز کر چکے ہیں۔ وہ 18 تاریخ کو دبئی پہنچیں گے اور وہاں سے 21 اکتوبر کو خصوصی طیارہ کے ذریعے وہ لاہور پہنچ رہے ہیں۔ اظہر صاحب، نواز شریف کی جو واپسی ہے وہ ملکی سیاست کے لیے کتنے امپورٹنٹ ہے؟ کچھ سیاسی ہلچل دیکھ رہے ہیں آپ؟ جہاں تک نواز شریف کی واپسی اور ملکی سیاست میں ہلچل کے حوالے سے کہنا تو ظاہری بات ہے، مسلم لیگ نون کے وہ قائد ہیں، پارٹی ان کی ہے، ووٹ ان کے نام کا ہے، اور گزشتہ 6 سال سے پارٹی کے ہیڈ کے طور پر انہیں کام نہیں کرنے دیا گیا۔ پہلے پاناما کیس چلتا رہا، پھر ان کو سزا ہوئی، وہ برطانیہ میں تھے، واپس گئے، واپس جا کے پھر وہ جیل گئے اور پھر وہ واپس آئے، تو گزشتہ 4 سال سے وہ یہاں پہ تھے۔ تو اتنی دیر تک باہر رہنے سے ان کی پارٹی میں بھی ظاہری بات ہے کمزوریاں آئیں، مختلف دڑوں کی باتیں ہوتی رہیں۔ تو اب جب ان کی واپسی ہو رہی ہے تو مسلم لیگ نون اس کو اپنے ریوائیول کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ مختلف جگہوں پر یونین کونسل لیول تک مسلم لیگ نون کوشش کر رہی ہے کہ 21 اکتوبر کے جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے۔ لیکن اظہر صاحب، پی ڈی ایم گورنمنٹ کے جو 16 ماہ کو اس سے جو نقصان ہوا ہے، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف کی واپسی سے اس کا ازالہ ہو جائے گا؟ جی بالکل، پی ڈی ایم کی حکومت جب لی گئی تو اس وقت مسلم لیگ نون مقبول ترین جماعت تھی، لیکن ہم نے دیکھا کہ مہنگائی کی وجہ سے اس کو کافی نقصان ہوا، اور اس نقصان کو خود مسلم لیگ نون کے لیڈرز بھی مانتے ہیں کہ انہوں نے
ریاست کو بچانے کے لیے اپنی سیاست کو قربان کیا۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی جو ایکٹیویٹیز تھی پچھلے چند سالوں میں وہ بھی محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کی ایک بڑی وجہ نواز شریف کے پاکستان میں نہ ہونے کی وجہ تھی، اور لوگوں کو نظر آ رہا تھا کہ شاید اب وہ پاکستان واپس نہ آئے، وہ سیاست میں نہ آئے۔ تو نواز شریف کی سیاست میں واپسی ایک اہم ٹائم ہوگا، ایک نئے دور کا آغاز ہوگا مسلم لیگ نون کی سیاست کے لیے، اور خاص طور پر نواز شریف کی سیاست۔ لیکن اظہر صاحب، نواز شریف نے جب سفر کا آغاز کیا ہے تو اس میں دوسرے ممالک کو کیوں شامل کیا گیا؟ خاص طور پر سوال میرا ہے دورہ سعودی عرب سے متعلق، وہاں پر کیا ان کی کوئی خاص ملاقاتیں ہیں، اور پھر ان ملاقاتوں کا مقصد کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی، نواز شریف جب واپس آئے تو ظاہری بات ہے انٹرنیشنلی کسی بھی ملک کے لیے انٹرنیشنل پاورز کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں وہ بہت اہم ہوتے ہیں۔ سعودی عرب ہمارا ایک دیرینہ دوست ہے جس نے ہر مشکل وقت میں ہماری مدد کی ہے، اور اسی سعودی عرب کے ساتھ میاں نواز شریف اور ان کے خاندان کے تعلقات گزشتہ 30 سال پرانے ہیں۔ تو پہلے بھی نواز شریف جب سعودیہ بھی گئے تھے، عمرہ بھی کیا تھا، تو پہلے بھی ان کی بڑی اہم ملاقاتیں ہوئی تھی، اور اب وہ دوبارہ سعودی عرب گئے ہیں اور خاص طور پر جا رہے ہیں۔ جو میری معلومات ہیں کہ ان کی اہم ملاقاتیں وہاں پہ شیڈیولڈ ہیں، لوگوں سے ملیں گے، اہم لوگوں سے ملیں گے جو وہاں پہ میٹر کرتے ہیں، جو پالیسی سازی میں۔ لیکن اظہر صاحب، سوال تو ایک یہ اٹھایا، جب پاکستان آئیں گے، مینار پاکستان پر پہنچیں گے، وہاں پر کیا لائن اختیار کریں گے؟ نیریٹو کیا بلڈ اپ کیا جائے گا؟ پرانی سخت باتیں تو وہ نہیں کر سکتے، اس سے بھی یو ٹرن لے چکے ہیں۔ اسحاق ڈار بھی اس حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ معیشت ہی بہترین انتقام ہے۔ جی بالکل، یہ ایک $1 ملین کوسچن ہے کہ نواز شریف مینار پاکستان پہ بات کیا کریں گے۔ دیکھیں، ان کی تقریر کے جہاں تک میرا خیال ہے کہ 2 حصے ہوں گے جو میری معلومات ہیں۔ پہلا حصہ تو وہ بتائیں گے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا گزشتہ 10 سال میں، اور خاص طور پر 2017 سے لے کے اب تک۔ وہ بتائیں گے کہ 2017 میں کیا حالات تھے، کس طرح ان کو مجبور کیا گیا، کس طرح انہیں عدالتی قتل کا سیاسی طور پر سامنا کرنا پڑا، کیسے کیسے ان کے ساتھ یہ مسائل ہوئے۔ تو ایک بریف سی ان کو لوگوں کو جھلک دیں گے، لیکن ان کے خطاب کا اہم ایجنڈا معیشت ہوگی، معیشت کی بحالی ہوگی۔ وہ لوگوں کو امید دیں گے کہ پاکستان میں معیشت کی بحالی، عام لوگوں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ان کے پاس کیا ایجنڈا ہے، وہ ہے اقدامات کا اعلان کریں گے۔ اس تقریر کو آپ انتخابی منشور کہیں۔ لیکن معیشت کی بحالی کے ساتھ ساتھ ایکسپیکٹڈ یہ بھی ہے کہ ان کے جو سب سے بڑے سیاسی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین، ان کو خوب آڑے ہاتھوں لیں گے، اور جب چیئرمین پی ٹی آئی کی بات کریں گے تو پھر جن لوگوں نے ان کی نظر میں سارا کام کیا تھا وہی لوگ جن سے اب انتقام لینے سے انہیں روکا گیا ہے۔ دیکھیں جی، نواز شریف صاحب، میرا نہیں خیال کہ وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کو کوئی ڈائریکٹلی کوئی کسی قسم کی اس پہ تنقید کریں یا اس پہ بات کریں یا ان کا نام لیں۔ وہ بات کریں گے، اس سسٹم کی بات کریں گے جس سسٹم کی وجہ سے ان کو نقصان اٹھانا پڑا، جس سسٹم کی وجہ سے ایک منتخب وزیر اعظم کو ایک پاناما کے نام پر اقامہ کے تحت اقتدار سے نکالا گیا اور جیل میں ڈالا گیا۔ وہ سسٹم کی بات کریں گے جس کے تحت عدلیہ جو ہے اس کے چند عناصر نے ان کو ان کے مطابق رانگ فلی ان کو کنوکٹ کیا اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیجا۔ تو انتقام کی بات نہیں کریں گے، وہ بتائیں گے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے، معاملات کیا ہوئے۔ تو اس میں انتقام کا عنصر کی بجائے آگے چلنے کی بات زیادہ ہوگی، اور وہ اس کا اعلان بھی کر چکی ہے مسلم لیگ نون کے معیشت کی بحالی جو ہے وہ ان کا ایجنڈا ہوگا، اور وہی 21 اکتوبر کا جلسہ ہے وہ اسی چیز کو آگے لے۔ بہت شکریہ اظہر جاوید صاحب، ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے۔ بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے۔